بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شش جہاد بھی۔ درود ہو ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت اور اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ JKM وائس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین، آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں دنیا شیخ الاسلام والمسلمین، قاسم عشق رسول، امام صادق، امام الصرف والنحو، امام ثانی، امام غیرت و حمیت، مجدد دورہ، مرجع العلماء والصلحاء، شیخ الشیوخ، استاذ الاساتذہ، امام وقت، محدث پاکستان، مجدد وقت، آبرو اہل سنت، محافظ ناموس رسالت، شہنشاہ خطابت، مخدوم ملت، فنافی خاتم النبیین، حضور امیر المجاہدین کے نام سے یاد کرتی ہے اور جانتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ امیر المجاہدین کا اسم گرامی خادم حسین، کنیت ابو سعد۔ اگر تاریخ ولادت کی بات کی جائے تو آپ 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 کو گاؤں نکا کلاں ضلع اٹک کے ایک مذہبی اور زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جہاں تک آپ کی تعلیم و تربیت ہے تو آپ نے ہوش سنبھالتے ہی گھر میں دینی ماحول دیکھا، لہٰذا دین کی طرف آپ کا رجحان ایک فطری امر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے طور پر آپ نے اسکول میں صرف 4 جماعتیں پڑھیں، اس کے بعد حفظ قرآن کریم کی طرف مائل ہوئے۔ جس وقت آپ نے حفظ قرآن کی غرض سے ضلع جہلم کی طرف رخت سفر باندھا تب آپ کی عمر صرف 8 برس تھی۔ جون 1974 میں اٹک سے جہلم تشریف لائے اور مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت الاسلام میں قاری غلام یاسین علیہ رحمہ سے حفظ قرآن کریم کا آغاز کیا۔ ابتدائی 12 پارے اسی مدرسے میں حفظ کیے، اس کے بعد آخری 18 پارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ جس وقت آپ نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی اس وقت آپ کی عمر صرف 12 برس تھی۔ بعد ازاں ستمبر 1979 میں قرات کورس کے سلسلے میں جہلم سے دینہ ضلع گجرات تشریف لے گئے۔ وہاں جامعہ رضویہ احسن القرآن میں آپ نے تقریباً 1 سالہ قرات کورس مکمل کیا اور جون 1980 میں فراغت پائی۔ 1981 میں صرف 15 سال کی عمر میں ہی عالم دین بننے کی غرض سے جامع مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اہل سنت کے شہرائے آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں داخل کرا دیا۔ جامعہ کے ریکارڈ کے مطابق داخلے کی مصدقہ تاریخ 12 ستمبر 1981 بروز ہفتہ ہے۔ آپ وہاں 8 سال درس نظامی مکمل کرتے رہے۔ مارچ 1988 میں 22 سال کی عمر میں آپ کا دورہ حدیث شریف مکمل ہوا، تب آپ کو دستار فضیلت عطا کی گئی۔ اگر آپ کے اساتذہ کی فہرست پر نظر کی جائے تو بڑے بڑے علماء آپ کے اساتذہ میں گزرے ہیں، جن میں سے ملک المدرسین علامہ مفتی عطا محمد بنیالوی، استاذ الاساتذہ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی، شیخ الحدیث مفتی عبداللطیف نقشبندی، استاذ العلماء علامہ محمد رشید نقشبندی، شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری، استاذ العلماء علامہ حافظ عبدالستار سعیدی، محقق اہل سنت علامہ محمد صدیق ہزاروی شامل ہیں۔ اس کے بعد جامعہ نظامیہ لاہور سے عملی زندگی کا آغاز آپ نے شوال المکرم بمطابق 1990 میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے تدریس کی صورت میں اپنی عملی زندگی کا آغاز فرمایا۔ ابتدا سے علم صرف بڑے انہماک و مہارت سے پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ علم صرف کی تدریس میں اپنے معاصرین پر بالاتفاق آپ فائق اور نظیر بے مثال تھے۔ اپنی اسی تدریسی قابلیت اور خوش مزاجی کی بنا پر بہت جلد طلباء میں مقبول ہو گئے۔ درس نظامی کے
طلباء کے لیے علم صرف سے متعلق 2 شاندار کتابیں تحصیل ابواب الصرف اور تعلیلات خادمیہ بھی تحریر فرمائیں۔ اور جہاں تک بیت و ارادت کی بات کی جائے تو آپ روحانی طور پر سلسلہ نقشبند میں الحاج خواجہ محمد عبد الواحد صدیقی مجددی نقشبندی المعروف حاجی پیر صاحب علیہ الرحمہ کے مرید ہیں، اور آپ کو نباز قوم حضرت علامہ مفتی ابو داود محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور نبیرہ اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت و خلافت بھی حاصل ہے۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ ان اولو العزم مجاہدین اور شاہین صفت اسلامی قائدین میں سے ایک تھے جن کی زندگی سراپا حرکت و عمل سے مزین اور اسلام و سنیت کے تحفظ و بقا کے لیے کوشاں رہی۔ وقت کے اس جلیل القدر مجاہد کی زندگی سراپا حرکت و عمل تھی۔ وہ تا دم حیات عظمت اسلام اور ناموس رسالت کے لیے لڑتے رہے اور شیر حق بن کر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکاتے رہے، جس کی پاداش میں انہیں بارہا قید و بند کی مشقتیں جھیلنی پڑی اور صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن قوم و ملت کا یہ بے باک مجاہد انجام کی پرواہ کیے بغیر استعماری قوتوں کے آگے ڈٹا رہا اور فتح و نصرت کا پرچم لہراتا رہا۔ امیر المجاہدین ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں راسخ کر لو۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر ہوگا تو کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت تبھی ہوگی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تخت پر ہوگا۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ باتوں سے بات نہیں بنے گی، دین نافذ کرنے کے لیے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ اور اگر اس مختصر سے جملے میں جو گہرائی اور اصلی معنویت پوشیدہ ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ بالکل نہیں ہو سکتی۔ صدق دل سے محض کلمہ طیبہ کا اقرار کر لینا ہی مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب دین اسلام کی اشاعت کا پٹا اپنے گردن میں ڈالنا اور اخلاص کے ساتھ اللہ رسول کے احکام و فرامین پر عمل کرتے ہوئے دعوائے ایمان و اسلام کا ثبوت دینا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال سے بڑی والہانہ محبت کیا کرتے تھے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ ان اشعار کے ضرور آپ مصداق بھی تھے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے اور آپ کے مشن کے ساتھ مخلص ہو کر ہم سب کو آگے چلنے اور مشن کو بڑھانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اگر اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو آپ کو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور اس پر اپنے قیمتی کامنٹ دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔